بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے اللہ والوں کے نام کے ساتھ آپ ایک نام دیکھتے ہیں نقشبندی، اور آگے لکھا ہوتا ہے مجددی۔ تو جو لوگ دین والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، جو صحیح معنوں میں اللہ والے علماء صلحاء کے قدموں میں اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، تو ان کو یہ بہت عجیب لگتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو نقشبندی نہیں لکھا تھا، انہوں نے مجددی نہیں لکھا تھا، تو یہ آپ کے پیر صاحب، آپ کے حضرت صاحب، آپ کے فلاں مولانا صاحب، یا آپ نقشبندی لکھتے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کون سی فرقہ واریت ہے؟ یا دیوبندی لکھ دیا، یا حنفی لکھ دیا، یہ فرقہ واریت ہے؟ یہ سوال کرنے والے ناسمجھ ہوتے ہیں، انہیں ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا، تب یہ سوال کرتے ہیں۔ اگر وہ علماء صلحاء کے قدموں میں بیٹھے ہوتے، وہ دین حاصل کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہوتی، تو ان چیزوں کی انہیں سمجھ آ چکی ہوتی۔ بہرحال ہم یہاں عرض کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روحانیت کا، بیعت کا ایک سلسلہ آگے چلا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا، وہ سب کچھ میں نے ابوبکر کے سینے میں ڈال دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بیعت ہوئے، پھر ان سے آگے جو بیعت ہوئے، یہ سلسلہ جو آگے چلا، اس سلسلے کو لوگ کہتے تھے کہ یہ صدیقی سلسلے کے لوگ ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بیعت کے 3 سلسلے آگے چلے، جن کو کہا جانے لگا چشتیہ، جن کو لوگوں نے کہا قادریہ، جن کو لوگوں نے کہا سہروردیہ۔ یہ 4 سلسلے شروع سے چلے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو لوگ بیعت ہوئے، یا ان سے آگے ان کی لڑی میں آگے جن سے جو لوگ بیعت ہوئے، تو ان کو لوگ کہتے تھے کہ یہ صدیقی سلسلے کے لوگ ہیں، یعنی اسے پتہ یہ لگ جاتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ لوگ آگے چلے ہیں۔ جیسا میرا خاندان راجپوت فیملی ہے، تو میرے دادا نے اپنے نام کے ساتھ راجہ، میرے والد نے اپنے نام کے ساتھ راجہ، کہ یہ ہم راجے ہیں کہ فلاں، اور پھر راجو میں آگے قسمیں ہوتی ہیں کہ ہمارے دادا پردادا بڑے وہ تھے، ان کا یہ تھا، جو دوسرے راجپوت ہیں ان کی اس طرح مختلف قسمیں ہیں۔ اسی طرح روحانیت کا، بیعت کا یہ سلسلہ چلا، تو لوگوں نے نام رکھ دیا۔ اور پھر آگے چلتے چلتے اس سلسلے میں ایک بزرگ آئے، ان کا نام تھا حضرت خواجہ بہاءالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شہر کے رہنے والے بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے، اور وہ جس کے دل پہ انگلی رکھتے تھے، بعض لوگوں کو دل کے اوپر اللہ لکھا ہوا نظر آتا تھا۔ جب وہ ذکر کرتے تھے تو انہیں نور سے اپنے دل کے اوپر اللہ لکھا ہوا نظر آتا تھا۔ تو اس وقت کے لوگوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ نقش بند ہیں۔ نقش فارسی کا لفظ ہے کسی چیز کی سٹیمپ لگانا، مور لگانا، ٹھیک ہے؟ ہم دیوار پہ ٹھپا لگاتے ہیں نا، ہاتھ گیلا ہو تو دیوار پہ لگائیں تو اس وہاں ایک ٹھپا لگ جائے گا۔ تو وہ لفظ اللہ کو لوگ انہیں کہتے تھے کہ یہ لفظ اللہ کو لوگوں کے دلوں پر جو جب انگلی رکھ کے کہتے تھے اللہ اللہ اللہ، تو یہ لفظ اللہ کو وہاں نقش کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ چیز محسوس ہوتی تھی، نظر آتا تھا لکھا ہوا۔ تو اب لوگوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا نقش بند۔ انہوں نے اپنا نام نہیں رکھا، انہوں نے اپنی جماعت کا کوئی فرقہ واریت والی بات نہیں کی، وہی سلسلہ، وہی ترتیب جو پیچھے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چلی، اسی کو لے کے چل رہے تھے۔ وہ اتنے مشہور ہوئے، اللہ نے انہیں اتنی قبولیت عطا کی کہ لوگوں نے ان کو نقش بند کہنا شروع کر دیا کہ یہ لفظ اللہ کو لوگوں کے دلوں پر نقش کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہاں سے جو ان سے آگے بیعت ہوئے، ان کے خلفاء تھے، ان کے مریدین سے، ان کو بھی لوگوں نے کہا کہ یہ نقش بندی سلسلے کے لوگ ہیں۔ یوں یہ نام اتنا زیادہ چلا کہ وہ آج تک چل رہا ہے۔ اسی طرح آگے ایک اور بزرگ جن کا اصل نام تھا شیخ احمد سرہندی، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں اس وقت کے علماء نے مجدد الف ثانی کا لقب دیا۔ تو وہ اتنے مشہور ہوئے، اسی سلسلے میں تھے۔ تو اس سلسلے کے لوگ اپنی فخر کے طور پر، اپنے ساتھ ایک خوشی کے طور پر کہ ہمیں اتنے بڑے بزرگوں سے نسبت ہے، تو وہ نقش بندی اور مجددی لکھتے تھے کہ ہماری وہ بیعت والی جو لڑی ہے وہ ہے، ایک چشتیہ بھی چل رہی ہے، ایک قادریہ بھی، ایک سہروردیہ بھی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے آگے چل رہی ہیں، ان سے ایک پہچان کے لیے کہ بھئی ہمارا یہ سلسلہ ہے۔ تو اس لیے اب لوگوں نے ان کو کہا، تو ان کے مریدین نے بھی مجددی لکھنا شروع کر دیا۔ آج ہم یا ہمارے بڑے بزرگ وہ اگر نقشبندی مجددی لکھتے ہیں تو اس سے ایک نسبت کے اظہار کے طور پر لکھتے ہیں کہ یہ ہماری ان بزرگوں سے، ان اللہ والوں سے نسبت ہے جو اتنے سچے پکے کھرے
اور صاحب کرامت اور اتباع سنت والے اور کثرت ذکر والے اور سب سے بڑھ کر تقویٰ کے راستے پہ چلنے والے بزرگ تھے. ہماری نسبت ان کے ساتھ ہے. جب کوئی حنفی کہے گا تو اس کی نسبت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ قرآن حدیث کی تشریح جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہم اس کو فالو کرتے ہیں. آج بہت سارے لوگ قرآن حدیث کی تشریح اپنی عقل کے حساب سے کرتے ہیں نا, تو ہم حنفی لوگ اپنے عقل کے حساب سے نہیں, جو ہماری عقل ناقص ہے, جو گناہوں سے بری ہوئی ہے, نہیں, ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ایک پاکیزہ اچھے نیک انسان تھے ان کے مسلک یعنی ان کی تشریح پر عمل کرتے ہیں. تو حنفی ہیں, دیوبند بھی, بریلوی بھی, یہ سب ایک نسبت کی طرف اشارہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان عظیم الشان نسبتوں کی ہمیں عزت قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں, ان کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائیں, نہ کہ ہم ان کو برا بلا کہیں. جیسے مرزا محمد علی انجینئر ایک فتنہ ہے, وہ بزرگوں پر, اللہ والوں پر اعتراض سوالات اٹھاتا ہے. ہمیں ان نسبتوں کی قدر کرنی چاہیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ. محمد ہمارے